ذرا سینسٹیو موضوع ہے، آپ کی توجہ رہے گی تو بہت ساری گتھیاں انشاءاللہ سلجھ جائیں گی۔ معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں این جی اوز کام کر رہی ہیں انسانیت کے نام پر۔ بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ مذہب پہلے ہے یا انسانیت پہلے ہے۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے یا دیگر آسمانی مذاہب جو ہے وہ بڑے مذہب ہیں؟ تو انسانیت کو بڑا مذہب قرار دے کر دنیا میں این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، اور یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اور بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت جس مذہب میں نہیں ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو آیا یہ نعرہ کیا ہے؟ اس پر میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیوں آیا؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ اور یہ نعرہ لگانے والے شام میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نعرہ لگانے والے یمن میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نعرہ لگانے والے میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یہی نعرہ لگانے والے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور باقی دنیا کو انسانیت کے لبھاتے ہوئے نعرے دیے جاتے ہیں۔ انسان کا اصل جوہر ناظرین ہے ہی انسانیت۔ اگر انسانیت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج میں حدت ہے، تپش ہے اور شعاع ہے۔ آپ سورج کی شعاؤں کو ختم کر دیں، سورج کی حدت کو ختم کر دیں، سورج کی تپش کو ختم کر دیں، وہ ایک کھلونا ہے، اس کے ساتھ کھیل لیجئے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ شیر کے دانت اور پنجے کاٹ دیں، وہ شیر کسی کام کا نہیں ہے، اس کا جوہر ختم ہو گیا ہے۔ آپ جڑی بوٹیوں سے عرق نکال لیں تو اس کے بعد وہ فضول مادہ ہے، اس کو جہاں اٹھا کر گھاس پھوس ہے پھینک دیجئے، وہ کسی کام کی شے نہیں ہے۔ اصل شے ہوتی ہے اس شے کے اندر جو جوہر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ نے انس ایک جوہر رکھا ہے۔ حمزہ یا جسے آپ الف کہتے ہیں، نون اور سین، انس، یہ ہے وہ بنیادی چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اسی کا تعارف انبیاء کرام نے کروایا ہے اور اسی کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ جو انسانیت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، یا یہ فرمایا کہ وہی چیز وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے گئے، اتنی باتیں کی گئیں، یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ کہیں وہ بھی وراثت میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی سکولز بنانا، کالجز بنانا، این جی اوز کے تھرو سڑکیں پکی کروانا، گلیاں بنانا، یقیناً یہ اچھے کام ہیں، دنیا میں لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ یہ این جی اوز کہاں سے بنی ہیں؟ کون ان کو آگے لے کے آیا ہے؟ اور اس کا موجد کون ہے؟ اسلام ہے یا غیر اسلام ہے؟ مسلمانوں نے اس کام کا آغاز کیا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قائم جو انجمنز تھیں، جو این جی اوز تھیں، ان میں آپ کی شمولیت تھی اور آپ خیر اور بھلائی کے کام کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ گھبرا گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر آپ نے کہا کہ مجھے کپڑا دے دیجئے، کمبل دے دیجئے، اڑا دیجئے، تو آپ گھبراہٹ میں تھے۔ تو اس موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ آپ کو قطعاً ضائع نہیں ہونے دیں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ انسانیت کا آغاز تو یہاں سے ہو رہا ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا مالی بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور ان کا جو وزنی بوجھ ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے آپ ان کے لیے آسانیاں سفر کی پیدا کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں۔
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، قدرتی آفات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو این جی اوز کا تصور ہے یہ تو ملتا ہی میرے رسول کی تعلیمات اور سیرت اور حیات طیبہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو دنیا میں ایک طرح کا کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، لوگوں کے خیر خواہی کے کام کرو، لوگوں کو دو۔ قرآن پاک میں ذوی القربا کا مفہوم اتنا زیادہ بیان ہوا ہے جس کا کوئی تصور نہیں پیدا ہو سکتا کسی اور اسکول آف تھاٹ میں، کسی اور مذہب میں یا کسی اور جگہ پر۔ تو جو یہ انسانیت کے نام پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ غریبوں کو کھانا کھلا دو، تعلیم دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، گلیاں سڑکیں پکی کر دو، یہ بڑا مذہب ہو گیا، اسلام بھی چھوٹا مذہب ہے، باقی مذاہب بھی چھوٹے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام کی پریکٹیکل شکل ہمیں لے کے آنا ہوگی، دنیا کو دکھانا ہوگی، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے یہ این جی اوز، یہ معاملے، یہ سارا کچھ ہیں، ان کے موجد بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ انسانیت کے نام پر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور مذاہب کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے، اسلام کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ پر حملوں کی جسارتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کی سب ختم ہو جائیں اگر ہم حضور کی سیرت پر عمل بھی کریں اور لوگوں کو اس کی پریکٹیکل صورت بھی دیں اور اس کا تعارف بھی کرائیں، لوگوں تک پہنچائیں بھی صحیح۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہماری این جی اوز کو بھی، ہماری حکومتوں کو بھی۔ وزیر اعظم پاکستان اس حوالے سے بہت سارا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا بھی ہے، مختلف ہسپتال بنائے، مختلف تعلیمی ادارے بنائے، رفاہی کام کیے۔ میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا اس کام کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبل از نبوت، بعد از نبوت، اور آپ کے جو رفاہی کام ہیں جو آپ کی ذات سے شروع ہوئے اور لوگوں کو ان کا فائدہ پہنچتا رہا، تو یہ رفاہی کاموں پر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے، باقاعدہ ریسرچ کروائی جائے، اور ان پر باقاعدہ کوئی ڈاکومنٹریز کی صورت میں، کوئی لیکچرز کی صورت میں، کوئی اس طرح کے معاملات ترتیب دیے جائیں اور میڈیا کے تھرو ان پر بات کی جائے۔ پی ٹی وی بہت بڑا اس کا پلیٹ فارم ہے، اس پر اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس پر کام ہو سکتا ہے، تاکہ یہ چہرہ دنیا کے سامنے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے۔ جو گالیاں دیتے ہیں، جو خاکے بناتے ہیں، جو توہین کرتے ہیں، کم از کم ہم ان تک اتمام حجت تو کریں۔ اگر پی ٹی وی کے ذریعے یا وزیر اعظم پاکستان اس کو کسی بھی ذریعے کر لیں، یہ بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑی خدمت ہوگی۔ نعرہ بھی لگ گیا ریاست پاکستان، اور بہت کچھ سارا کچھ ہو گیا۔ اگلے جو 2-2.5 سال ہیں ان میں اگر وزیر اعظم پاکستان یہ کام کر دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، بہت بڑا کام ہوگا۔